بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسانی رشتوں میں سب سے نازک اور اہم رشتہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے۔ خاص طور پر بیٹوں کے ساتھ تعلق وقت کے ساتھ ایک ایسی موڑ پر آ جاتا ہے جہاں خاموشی گفتگو پر غالب آنے لگتی ہے۔ گھر وہی ہوتا ہے، لوگ وہی ہوتے ہیں، لیکن فضا بدل جاتی ہے۔ وہ بیٹا جو کبھی آپ کی گود میں کھیلتا تھا اب چند لمحے بیٹھ کر کہیں اور گم ہو جاتا ہے۔ اس دوری کا علاج الفاظ میں نہیں بلکہ رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیٹوں کے دل تک پہنچنے کے لیے آواز بلند کرنا یا بار بار حکم دینا کبھی کارگر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیٹے اس رویے کے قریب آتے ہیں جہاں انہیں سکون، اپنائیت اور خالص محبت محسوس ہو۔ جب والدین اپنے لہجے میں سختی کی بجائے ریشم جیسی نرمی لے آتے ہیں تو وہی بات جو پہلے بوجھ لگتی تھی اب دل کی گہرائیوں میں اترنے لگتی ہے۔ محبت کا انداز خاموش ہوتا ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایک نرم جملہ، ایک سمجھ بھری نظر یا ایک ایسا انداز جس میں دباؤ نہ ہو بیٹے کو یہ احساس دیتا ہے کہ اسے قبول کیا جا رہا ہے۔ یہی احساس اس کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے اور وہ خود بخود اپنے رویے کو بہتر بنانے لگتا ہے۔ اصل تبدیلی حکم سے نہیں بلکہ اس یقین سے آتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب بیٹا محسوس کرتا ہے کہ والدین اس کے لیے آسانی ہے، بوجھ نہیں، تو وہ دل سے جڑنے لگتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت نظر رکھنا، سوالات کی بوچھار کرنا یا ہر بات کی جاسوسی کرنا وقتی طور پر تو تسلی دے سکتا ہے مگر یہ رویہ دلوں کے درمیان ایک اونچی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ بیٹا خود کو آزاد نہیں بلکہ قیدی محسوس کرنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی باتیں چھپانے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ اس کے قریب ایک مخلص دوست کی طرح آتے ہیں تو سارا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ دوستی میں ججمنٹ نہیں ہوتی بلکہ صرف سننا، سمجھنا اور ساتھ دینا ہوتا ہے۔ جب بیٹا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں اسے ڈانٹ نہیں بلکہ ہمدردی ملے گی تو وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستی کا مطلب حدود ختم کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا اعتماد پیدا کرنا ہے جہاں وہ بغیر ڈرے اپنی خوشیاں اور الجھنیں شیئر کر سکے۔ تیسرا طریقہ احترام اور مشاورت کا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے اور اس کی موجودگی کو اہم سمجھا جائے۔ جب والدین بیٹے کی رائے کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ خود کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، لیکن جب آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک مضبوط احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاندان کا ایک ذمہ دار رکن ہے۔ احترام صرف بڑوں کا حق نہیں بلکہ یہ وہ بیج ہے جو آپ بوئیں گے تو محبت کی فصل کاٹیں گے۔ جب بیٹا والدین سے عزت پاتا ہے تو وہ بدلے میں انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ یہ باہمی احترام ایک ایسا پل بن جاتا ہے جو تعلق کو دائمی گہرائی دیتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے
کہ ہر بات کا فوری جواب دینا یا فوراً اصلاح شروع کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ بیٹے کو نصیحت نہیں بلکہ صرف ایک ایسا کان چاہیے ہوتا ہے جو اسے بغیر ٹوکے سن سکے۔ جب اس کی بات درمیان میں کاٹ دی جائے تو وہ خود کو غیر اہم سمجھنے لگتا ہے، لیکن اگر آپ خاموشی سے اس کے الفاظ کے پیچھے پیچھے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے دل میں ایک انوکھا سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہاں اسے جج نہیں کیا جا رہا بلکہ سمجھا جا رہا ہے۔ سننا ایک ایسا ہنر ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ پانچواں طریقہ چھوٹی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہم اکثر بڑی کامیابیوں کا انتظار کرتے ہیں اور روزمرہ کی چھوٹی کوششوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ بیٹے کے لیے وہی چھوٹے قدم اصل حوصلہ بنتے ہیں۔ ایک سادہ سا تعریفی جملہ یا ایک مسکراہٹ اس کے دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جا رہی۔ حوصلہ افزائی وہ روشنی ہے جو اس کے راستے کو روشن رکھتی ہے اور اسے والدین کے مزید قریب لے آتی ہے۔ چھٹا طریقہ وقت کی کوالٹی کا ہے۔ لفظوں سے زیادہ اثر آپ کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا ہوتا ہے۔ کبھی ضروری نہیں کہ محبت صرف نصیحتوں سے ظاہر ہو۔ اکثر بیٹے کے لیے سب سے بڑی ڈھارس یہ ہے کہ والدین اس کے پاس موجود ہیں، چاہے خاموشی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی پسندیدہ مشغلہ اپنانا یا صرف خاموش موجودگی دینا دلوں کے درمیان وہ تعلق پیدا کرتا ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں کر سکتے۔ ساتواں طریقہ صبر اور نرمی کے ذریعے دل جیتنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اولاد فوراً سدھر جائے، لیکن تبدیلی وقت مانگتی ہے۔ جب والدین تحمل اور مستقل مزاجی سے محبت کا رویہ رکھتے ہیں تو بیٹا خود بخود اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے لگتا ہے۔ نرمی کا اثر فوری نظر نہیں آتا، مگر یہ پتھر جیسے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتا ہے۔ برداشت اور محبت سے پیش آنا بیٹے کے اندر احترام اور احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ آٹھواں طریقہ موازنے کی بجائے قدردانی کرنا ہے۔ بیٹے کا دل تبھی مضبوط رہتا ہے جب وہ خود کو محفوظ سمجھے۔ اکثر والدین لاشعوری طور پر دوسرے بچوں سے موازنہ کر کے اس کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے بجائے اس کی اپنی منفرد خوبیوں کو پہچانیں، اسے یقین دلائیں کہ وہ جیسا بھی ہے آپ کے لیے قیمتی ہے۔ ایسا ماحول اس کی خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے اور وہ والدین سے دور بھاگنے کے بجائے ان کی پناہ تلاش کرتا ہے۔ نواں طریقہ محبت کا کھلم کھلا اظہار ہے۔ محبت صرف دل میں رکھنے کی چیز نہیں، اسے زبان اور عمل سے دکھانا بھی ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا تحفہ یا صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے تم پر فخر ہے بیٹے کی دنیا بدل سکتا ہے۔ جب آپ کے دل کی بات کھلے انداز میں اس تک پہنچتی ہے تو دوریوں کے سائے ختم ہونے لگتے ہیں۔ 10واں طریقہ خاموشی کی زبان سمجھنا ہے۔ بیٹے کی خاموشی ہمیشہ ناراضگی نہیں ہوتی، کبھی وہ دنیا کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے۔ ایسے میں زبردستی بات کروانے کے بجائے اسے یہ احساس دیں
کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ آپ کا ایک ہلکا سا لمس اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اس مشکل میں تنہا نہیں ہے۔ 11واں طریقہ، اسے اس کی خامیوں سمیت اپنانا ہے۔ جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ وہ اپنی غلطیوں کے باوجود آپ کی محبت سے محروم نہیں ہوگا تو وہ اپنی اصلاح کے لیے خود کوشش کرے گا۔ قبولیت کا احساس تعلق کو وہ مضبوطی دیتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ 12واں طریقہ، جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے چیلنجز پرانے دور سے بالکل مختلف ہیں۔ اپنی پرانی سوچ پر اڑے رہنے کے بجائے ان کے ماحول اور دباؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے رویے میں لچک لائیں گے تو وہ بھی آپ کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگے گا۔ 13واں طریقہ، جذباتی سپورٹ فراہم کرنا ہے۔ اس کے غم اور خوشی کو اپنا سمجھیں۔ جب بیٹا محسوس کرے کہ اس کے جذبات کی قدر کی جا رہی ہے تو وہ کبھی والدین سے دور نہیں ہوتا۔ جذباتی تحفظ وہ مضبوط دیوار ہے جو اسے ہر طوفان سے بچاتی ہے۔ 14واں طریقہ، یادوں کو تازہ کرنا ہے۔ اس کے بچپن کی یادیں، پرانی شرارتیں اور اپنے ماضی کے تجربات اس کے ساتھ بانٹیں۔ یہ قصے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور ایک جذباتی تعلق کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اپنی کمزوریاں شیئر کرنے سے اسے احساس ہوتا ہے کہ والدین بھی انسان ہیں اور وہ آپ سے بہتر طور پر جڑ پاتا ہے۔ 15واں اور سب سے عظیم طریقہ دعا ہے۔ دعا وہ خاموش ہتھیار ہے جو تقدیریں بدل دیتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں اپنے بیٹے کے لیے آنسو بہا کر خیر مانگتے ہیں تو وہ اثرات اس کے دل تک پہنچتے ہیں۔ دعا والدین کے اندر بھی سکون اور صبر پیدا کرتی ہے اور بیٹے کو ایک غیبی تحفظ کا احساس دیتی ہے۔ یہ محبت کا وہ اظہار ہے جو الفاظ کا محتاج نہیں۔ اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں، سننا شروع کر دیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور محبت کو نئے انداز میں جینا سیکھ لیں تو کوئی بھی فاصلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جسے ختم نہ کیا جا سکے، کیونکہ دلوں کی دوری کا اصل علاج صرف اور صرف خلوص اور صحیح رویے میں پوشیدہ ہے۔